بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ تربیت اولاد کورس کا آج 8واں سبق ہے، اور ہمارے اس 8ویں سبق کا عنوان ہے کہ بچوں کو بات منوانا اور کام کرانے کا طریقہ، کہ بچوں کو بغیر مارے بات منوائی جائے اور ان سے کام نکلوایا جائے، یہ کیسا کیا جائے۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں بچوں سے کام نکلوانے کے لیے یا بچوں کو سے بات منوانے کے لیے مار کا سہارا لیا جاتا ہے۔ ویسے بچوں کو مارنا ان کی شخصیت کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ مار کا طریقہ، مار سے کام نکلوانا اور مار سے بات منوانا، یہ طریقہ وقتی طور پر تو کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر مستقبل میں یہ بالکل کارآمد نہیں، بلکہ اس میں بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو والدین اپنے بچوں کو بات بات پہ مارتے ہیں اور ان سے کام نکلوانے کے لیے مار کا سہارا لیتے ہیں، بات منوانے کے لیے مار کا سہارا لیتے ہیں، ان کے بچے عام طور پر کچھ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کے بچوں کو نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ مار سے جو سب سے پہلا نقصان ہوتا ہے، بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ مار سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی میں نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ایسے بچے جن کو مارا جاتا ہے وہ بچے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ ایسے بچے جن کو مارا جاتا ہے وہ بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ والدین بچوں کو کن صورتوں میں مارتے ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ کس حالت میں عام طور پر والدین بچوں کو مارتے ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ والدین بچوں کو اس وقت مارتے ہیں جب وہ والدین ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، اس وقت والدین مارتے ہیں۔ اور جو والدین ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچوں کی زیادہ پٹائی کرتے ہیں، یعنی انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ جو جتنے زیادہ ڈرے ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ بچے کو مارتے ہیں کہ فلاں کے بچے تعلیم میں آگے جا رہے ہیں، فلاں کے بچے تربیت میں آگے ہیں، فلاں کا بچہ یوں ہے، فلاں کا بچہ یوں ہے۔ وہ اس ڈر کی وجہ سے اپنے بچے پر مزید مار کو مسلط کرتا ہے، جس کی وجہ سے بجائے فائدہ دینے کے اپنے بچے کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر وہ والدین جن کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ اپنے بچوں کو اور زیادہ مارتے ہیں۔ جتنا زیادہ غصہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اپنے بچوں کو مارتے ہیں۔ دیکھیں، بچوں کو بغیر مار کے ان کے رویوں کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، ان کے مزاج کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آج میں اس پر چند باتیں والدین کے سامنے رکھوں گا، ان کو اپنے پلے باندھ لیجئے اور اپنے بچوں کا مستقبل خود درست کر دیجئے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ والدین اپنے بچوں کے مربی بھی ہیں اور پہلی درسگاہ بھی ہیں۔ والدین چاہیں تو اپنے بچوں کا مستقبل درست کریں اور اگر چاہیں تو اپنے بچوں کا مستقبل خراب کر دیں۔ سب سے پہلی بات، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے غصے کا سہارا نہ لیں۔ پیار محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر، محبت سمجھ کر غصے کا سہارا نہ لیجیے۔ دوسرے نمبر پر، بچوں پر تنقید کی بجائے تعریف کیجیے۔ ہمارے ہاں والدین کے اندر ہوتی ہے کہ ہر جگہ پر بچے پر تنقید، حتیٰ کہ اگر بچے نے کوئی اچھا کام کر بھی دیا ہے تو پھر ہم وہاں کہتے کیا ہے، یہ تو کوئی غلطی سے ہو گیا ہوگا، آپ تو نہیں ہو ایسے کرنے والے، آپ تو اتنے اچھے ہو ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے ہر وقت تنقید کر کر کے وہ ہر وقت غصہ اور تنقید کر کے اپنے بچوں کو خود خراب کرتے ہیں۔ میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ ایک والد صاحب، میں بچپن میں ایک جگہ جا رہا تھا تو راستے میں دیکھا کہ ایک دوست کے والد صاحب بڑے غصے میں، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں بیٹا ابھی سائیکل لے کر باہر نکلا ہے بغیر پوچھے اور ایسے بھاگ گیا ہے۔ آگے جب اس کا بیٹا ملا تو میں نے اسے کہا کہ آپ کے ابا جی تو پیچھے بہت غصے میں تھے،
तो बेटे के तासुर देखिए। बेटा कहने लगा छोड़ो अब्बा को, अब्बा की तो आदत है गुस्सा करना, वो तो हर वक्त होते ही गुस्से में ही है। अब देखें बच्चे के जहनों पर क्या असर हो रहा है। बच्चा उसके गुस्से से कोई असर ही नहीं कर रहा, उसकी कोई तरबियत ही नहीं हो रही, बजाय तरबियत होने के उल्टा बच्चा बिगड़ रहा है। तो इस वजह से बच्चे की हर जगह पर तनकीद ना कीजिए, बल्कि तनकीद की बजाय तारीफ कीजिए। मेरा बच्चा अच्छा है माशाल्लाह, मेरा बच्चा यूं है, बड़ा लायक है। तो वो अगर लायक नहीं भी होगा तो वो कहेगा देखो मुझे वालिदैन ऐसे कह रहे हैं तो मुझे ऐसा बनना चाहिए। और तीसरे नंबर पर जज़ा और सज़ा का बाकायदा निज़ाम मुकर्रर करना चाहिए बच्चों में। किसी बच्चे को तो ज्यादा सजा दे दी और किसी बच्चे को अपने लाड और प्यार में रखकर कुछ भी ना कहा। इसी वजह से जो कल मैंने कहा था कि बच्चों में तफरीक ना कीजिए, वो यही चीज है कि जजा सजा बराबर रखिए। अगर बच्चों को सजा देनी है तो सब बच्चों को बराबर की सजा दीजिए, अगर बच्चों को इनाम देना है तो सब बच्चों को बराबर का इनाम दे दीजिए, ताकि बच्चों में तफरीक ना हो। और चौथे नंबर पर जब बच्चा जिद कर रहा हो उस वक्त उसको बिल्कुल ना समझाइए, क्योंकि उस वक्त आपका समझाना उस बच्चे पर बिल्कुल असर नहीं करेगा। हाँ, जब बच्चा आपके साथ खुशगवार मूड में हो, अच्छे मूड में हो, उस वक्त बच्चे को समझाइए, बच्चे को अच्छी मसलन आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं, वालिद ड्राइविंग कर रहा है, मोटरसाइकिल पे है, अपने बच्चे को आगे बिठाया हुआ है, गाड़ी पे अपने साथ बिठाया हुआ है, उस वक्त बच्चा खुशगवार मूड में होता है। अब बच्चे को आप समझाइए। रात को आपने बच्चे को अपने पहलू में सुलाया हुआ है, अब बच्चा खुशगवार मूड में होता है, उस वक्त अपने बच्चे को सुलाइए। आप बच्चे के साथ खेल कूद कर रहे हैं, उस वक्त अपने बच्चे को समझाइए। लेकिन जब बच्चा जिद कर रहा हो उस वक्त अपने बच्चे को बिल्कुल ना समझाइए। आगे पांचवी बात, अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर बाज पुरस मत कीजिए। छोटी छोटी गलतियों पर उन पर पूछना, पकड़ करना, डांट डपट करना। बच्चे ने गिलास इधर से इधर रख दिया, आपने डांटना शुरू कर दिया। एक बच्चे से गलती से हाथ से गिलास गिरा और टूट गया और उस पर भी आपने डांटना शुरू कर दिया। बच्चे ने कपड़े खराब कर, बच्चा है, बच्चे ने तो कपड़े खराब करने, जब बहर जाएगा मट्टी में तो उसकी खेलने की फितरत है, तो उसमें खेलेगा, कपड़े खराब करके आया तो आपने उसको डांटना शुरू कर दिया। हर बात पर बच्चे को डांटना, हर गलती पर डांटना, ये नहीं। आखिरी नंबर पर छठा नंबर जो सबसे अहम है वो यही है कि वालिदैन अपने आप को पुरसुकून रखना सीखें। रिलैक्स, पुरसुकून, एतमाद में अपने आप को जब रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी होगी। आपको उस वक्त बच्चों को जब इन 6 बातों को अपनाओगे तो आपके बच्चों को ना मारने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपके बच्चे ज़िद करेंगे, बल्कि हर बात आपकी अपनाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलादों को नेक बनाए। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।